الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کا رکوع نمبر 1 آیت نمبر 5 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے، اور اسی لیکچر میں ہم نے رکوع نمبر 2 کی جو کچھ آیات ہیں وہ بھی پڑھنی ہے، تو ہم پہلے رکوع پہ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، 5ویں آیت سے دیکھتے ہیں۔ ادعوہم، آیت نمبر 5 ہے، یہاں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہے، اس کو ہم ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں، پھر میں مفہوم آپ کو بتاتا ہوں۔ ادعوہم، انہیں پکارو، لیابائہم، ان کے باپوں کی طرف، ہوا یہ اقسط زیادہ انصاف، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، فَإِن، پھر اگر، لم تعلموا، تم نہ جانتے ہو، آباءہم، ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُکُم، تو وہ تمہارے بھائی، فی الدین، دین میں، یعنی کہ دینی بھائی، وہ موالیکم، اور تمہارے رفیق، رفیق مانا دوست، ولیسا، اور نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، فیما اخطأتم، اس میں جو تم سے بھول ہو چکی، بھی اس سے، ولیکن، اور لیکن، ما تعمدت، اور جو ارادے سے، قلوبکم، اپنے دل، تمہارے دل، وکانا، اور ہے اللہ، اللہ غفوراً، بخشنے والا، رحیمہ، مہربان۔ آیت نمبر 4 میں جو ہے جو بات چل رہی تھی جی وہ یہی تھی کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، تو یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے، اسی حوالے سے بات ہے کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، تو انہیں پکارو، یعنی کہ ان منہ بولے بیٹوں کو پکارو ان کے والد کے نام کے ساتھ، جو اڈاپٹڈ بچے ہیں ان کو ان کے فادر کے نیم کے ساتھ جو ہے وہ بلانا ہے۔ یہی بات اللہ کو زیادہ پسند ہے، ان کو اپنا نام نہیں دے سکتے آپ کسی صورت میں بھی۔ اگر آپ کو ان کے فادر کا نہیں پتا، اس اڈاپٹڈ بچے کے فادر کا نہیں پتا، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، اگر تم نہیں جانتے ان کے والد کو، اس اڈاپٹڈ بچے کو، اس منہ بولے بچے کے، جو منہ بولا بیٹا ہے یا اڈاپٹڈ بچہ ہے، اس کے باپ کے بارے میں نہیں پتا، تو پھر کیا حکم ہے اس کا؟ فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں۔ اگر اڈاپٹڈ بچے کے فادر کا نہیں پتا تو وہ تمہارے دین میں دوست اور بھائی ہے، ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرنا ہے جیسے بھائی اور دوست کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے جو اس سے پہلے تم کر چکے ہو، یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی ایسا کر چکا ہے تو اس پہ جو ہے وہ کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب یہ حکم نہیں آیا تھا، اس سے پہلے جس سے ہوا اس کے معاملہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ حکم ہی نہیں آیا، تو وہ حکم اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ ولیکن ما تعمدت قلوبکم، اور لیکن وہ جو ارادہ تمہارے دل میں ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وکان اللہ غفوراً رحیمہ، اور بے شک جو ہے وہ اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو جو معاملات جو پہلے ہو چکا اس کو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس حوالے سے جو ہے وہ پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت حکم ہی نہیں آیا۔ جب حکم آ گیا تو اب جو ہے وہ جو نہیں مانے گا اس کے لیے جو ہے وہ سزا ہے، اس کے لیے عذاب ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ پوچھے گا بھی صحیح۔ النبی، آیت نمبر 6، النبی اولا، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولا، زیادہ حقدار ہیں، بالمومنین، مومنوں کے، من سے، انفسہم، ان کی جانیں، وہ ازواجہ، اور ان کی بیویاں، اس یہاں لکھا ہوا ہے اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بیویاں، بیوی، وائفز، امہاتم، ان کی مائیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور قرابت دار، بعضهم، ان میں سے بعض، اولا، زیادہ نزدیک ہیں، نزدیک تر ہیں، ببعض، بعض دوسروں سے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، والمہاجرین، اور مہاجروں میں سے۔ کیا مطلب ہے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے مومنوں میں سے کی جانوں سے، کہ یہ بات کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی رسپیکٹ ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے، اس کی، ان کی رسپیکٹ کو ہم نے دیکھنا ہے، اس کے لیے اگر تمام مومنین بھی اپنی جان قربان کر دیں، ہم اپنا مال قربان کر دیں، اپنی جان قربان کر دیں، اپنی ہر چیز، ہر شے ہم اللہ کی، نبی پاک کی رسپیکٹ کے لیے، ان کی عزت کے لیے اگر ہم قربان کرنی پڑتی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، وہ زیادہ حقدار ہے۔ تو جب یہاں اس کو اگر ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑیں تو ایک پچھلی آیات کے ساتھ، تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب نبی پاک جو ہے وہ اپنے منہ بولے بیٹے کو اپنا حقیقی بیٹا نہیں کہہ رہے، تو تم لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اب اپنے حقیقی بیٹوں کو جو اپنے منہ بولے بیٹے ہیں ان کو حقیقی بیٹا نہ کہو، کہ نبی پاک کی رسپیکٹ، نبی پاک سب سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں، جب وہ یہ کام نہیں کر رہے تو ہمیں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور لیکن یہاں جو زیادہ بہتر جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بھی معاملات ہیں وہ سب چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، سیکنڈری اس کی جو ہے وہ حیثیت ہے، جو ہمارے ہاں پرائمری امپورٹنس ہے وہ نبی پاک کی بات ہے اور ان کی جان ہے، ان کی رسپیکٹ ہے،
اس کے لیے ہم اپنی جان مال ہر شے کو قربان کر دیں گے. اس ایک ہم میں یا آپ نہیں بلکہ سارے مسلمان بھی اگر یہ قربان کر دیں تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہوگا ہماری طرف سے نبی پاک کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں جو بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں, اور جو ماں ہوتی ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد وصال کے بعد آپ کے ازواج کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے, ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا جی, اب یہ ہے کہ وَأُولُو الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اچھا, اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رشتہ داروں کے بارے میں جو ترکے کا ہے, ترکے سے مراد آپ کی بک کی لاسٹ لائن پہ فرسٹ ورڈ یہی ہے ترکہ, تو مراد اس سے کیا ہے کہ جو جائیداد میراث ہے اس کی بات ہے کہ اس کے بارے میں رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ حق رکھتے ہیں, کہ کسی کا حق اللہ نے زیادہ بیان کر دیا, کسی کا کم ہے. جیسے کہ بیٹے کے 2 حصے ہیں, بیٹی کا 1 حصہ, تو یہ اللہ کی طرف سے بیان کرتا ہے. جیسے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ فی کتاب اللہ, یہ اللہ کی طرف سے قرآن میں مینشن ہے کہ کچھ رشتہ دار جو ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں اور کچھ کم جو ہے ان کے جو ہے وہ حق بنتا ہے جائیداد میں سے. من المؤمنین والمہاجرین, اسی طرح مومنین اور مہاجرین میں سے بھی ہیں. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا. اور لیکن اگر کوئی اپنی طرف سے اپنے کسی بھی دوست کی مدد کرنا چاہتا ہے, اس کو دینا چاہتا ہے, تو اللہ کہتا ہے یہ تم دے سکتے ہو, یہ تو احسان ہے کہ کسی کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرنا چاہو. احسان مطلب نیکی, یہاں آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہو. باقی جو میراث کی تقسیم ہے اور جو چیزیں ہیں وہ آپ جو قرآن کے اصول ہیں ان کے مطابق دے سکتے ہو. تو یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب اگر جو اڈاپٹڈ بچہ ہے اس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا. ہاں, کوئی اپنے طور پہ اس کو کچھ دینا چاہتا ہے, تو اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, اس سے اسے کوئی نہیں روک سکتا. وَإِذَا غَزْنَا, اور جب ہم نے لیا من سے نبیین نبیوں, میثاقہم ان کا عہد, ومن کا اور تم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے, وابراہیم اور حضرت ابراہیم سے, وموسیٰ اور موسیٰ سے, عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ سے, واخذنا اور ہم نے عہد لیا منہم ان سے, میثاقا عہد غلیظا پکا پختہ. اچھا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے آپ سے وعدہ لیا انبیاء سے جن کا نام آ رہا ہے, نوح علیہ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور ان سے ایک پکا وعدہ لیا گیا. اب وہ وعدہ کیا ہے؟ لیسأل, تاکہ وہ سوال کرے الصادقین سچے, عن سے صدقین ان کی سچائی, وعادہ اور اس نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب علیمہ دردناک, تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے, اور کافروں کے لیے تو اسے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے. مطلب جو اللہ کے انبیاء تھے انہوں نے جو پیغام دینا تھا اس سچ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا, تو کہیں کہ ہم نے پہنچا دیا. اور جو کافر ہیں جنہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے پیغام بھیجا اور انبیاء نے اس پیغام کو مانا اور لوگوں تک پہنچایا, اور جن لوگوں نے انبیاء کے اس پیغام پہ لبیک کہا, اس حق کے پیغام پہ لبیک کہا, وہ مومن ہوئے, وہ سچے ہوئے, اور ان کے لیے جنت ہے. اور جنہوں نے اس کا انکار کیا اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین, یا ایھا اے الذین آمنو, وہ جو لوگ ایمان والے یعنی کہ ایمان والو, اذکروا یاد کرو نعمت اللہ, اللہ کی نعمت کو, علیکم اپنے اوپر, اذ جاءتکم جب تم پر چڑھ آئے, جنود لشکر, جندن لشکر کو کہتے ہیں, جنود اس کی جمع ہے لشکر. فارسلنا ہم نے بھیجی, علیہم ان پر, ریحا آندھی تیز ہوا, وجنودن اور لشکر, لم تروہا تم نے انہیں نہ دیکھا, وکانا اور ہے اللہ بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیرہ دیکھنے والا. اب وہی غزوہ احزاب کا وہ جو میں نے فرسٹ انٹروڈکٹری لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ 4 واقعات ہیں, تو اب پہلے غزوہ احزاب کی طرف اشارہ ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر اور اس لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تیز آندھی آئی تھی, ایک تیز ہوا آئی تھی, اور اس تیز ہوا نے جو ہے وہ کفار مکہ کے اس 10,000 کے لشکر کو اکھاڑ کے پھینکا. تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ نعمت جیسے
غزوہ بدر میں انعامات کیے گئے تھے، اسی طرح غزوہ احزاب میں بھی انعامات ہے، اور اب انہیں انعامات کا ذکر ہے کہ ایک تیز ہوا بھیجی گئی جس نے ان کافروں کے جو ہے وہ خیموں کو اکھاڑ دیا اور ان کے جو ہے لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور ایسے لشکر بھیجے جن کو دیکھ نہیں سکتے، مطلب فرشتے، جیسے غزوہ بدر میں فرشتے انعامات کی صورت میں فرشتے آئے اور اللہ کی مدد تھی، تو اسی طرح جو ہے وہ غزوہ احزاب میں بھی جو ہے وہ فرشتے اللہ کی طرف سے مدد کے طور پر آئے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اور انسان میں کی آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھ سکے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تم کر رہے ہو اللہ اس وقت تم لوگوں کو دیکھ رہا تھا، تم لوگ اس وقت جو کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا، مطلب تم ثابت قدم تھے، تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جو ہے وہ نعمت آئے، تمہارے لیے انعام آئے۔ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون۔ اب مسلمانوں کی حالت بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس جب جاءوکم وہ تم پر آئے، من سے، فوقکم تمہارے اوپر، ومن اسفل اور نیچے، نیچے سے، منکم تمہارے، وإذ اور جب زاغت الابصار کج ہوگی یعنی کہ چندھا گئی آنکھیں، وبلغت اور پہنچ گئے القلوب دل، الحناجر گلے تک، وتظنون اور تم گمان کرتے تھے باللہ اللہ کے بارے میں، الظنون بہت سے گمان۔ اب کیا اوپر نیچے سے آنے سے مراد یہ کہ چاروں طرف سے جو ہے وہ دشمن نے تمہیں گھیر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حالت بتا رہے ہیں کہ اس وقت تمہاری حالت یہ تھی کہ جب کافروں نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ ایسی ہو گئی تھی جیسے موت آ رہی ہوں، اور بالکل آنکھیں چندھا گئی تھی، بند ہونے والی تھی، یعنی کہ موت کا خوف ہو گیا تھا، اور تمہارے دل جو ہے وہ خوف سے گلے تک آ گئے تھے، مطلب کہ تمہیں ایسے لگ رہا تھا کہ بس تم ابھی کے ابھی مرے، اور موت سامنے کھڑی ہے کہ 10,000 کا لشکر اور 3,000 کا مقابلہ، اور لڑنے کے لیے جو ہے وہ کچھ چیز بھی نہیں ہے، اور تیاری بھی کوئی جو ہے وہ اس طرح ان کے مقابلے میں ہتھیار اس طرح کے نہیں ہے کہ ان سے جو ہے وہ مقابلہ کیا جا سکے، صرف ایمان کی طاقت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پر بھروسہ تھا مسلمانوں کو۔ تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تم سارا تم نے کیا، اب جب تمہارے سامنے وہ کافروں کا ایک بڑا لشکر آیا اور اس کو تم نے جب دیکھا تو تم تو بڑے خوفزدہ ہو گئے، اور تمہیں تو ایسے لگا جیسے تم موت کی طرف ہو، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے بارے میں تم غلط گمان کرنے لگے، کہ مثال کے طور پر مثلاً کہ یہ کہنے لگے کہ اللہ نے تو ہمیں چھوڑ دیا، ابھی تک اللہ کی مدد کی ہے۔ اب یہ بات کہ وہ مسلمان مشکل میں تھے تو اللہ ان کے آزمانا چاہ رہا تھا، تو یہ جیسے غزوہ بدر میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں ہم نے تمہارے ایمان کو آزمایا، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈال کے آزمائش، جس کو ہم کہتے ہیں نا آزمائش کی، وہ آزمائش تھی، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس میں جج کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا مسلمان واقعی مضبوط ہیں یا نہیں، اور مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ واقعی مضبوط ہیں۔ اچھا جی، تو یہاں تک ہمارا جو ہے یہ 10 آیات ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ آگے جو ہے اگلے لیکچر میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اور پھر جو ہے وہ کوسچن آنسرز کی طرف آئیں گے۔